الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا خوشگوار زندگی کے پاکیزہ اصول کے اس پروگرام میں۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ مکر، دغا، فریب، جھوٹ اور سازشوں پر گزارا کرتے ہیں، لیکن یہ مکر، دغا بازی، فریب اور جھوٹ بہت جلد ان کو ذلیل و خوار کر کے اس دنیا میں بے عزت کر دیتی ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج کے زمانے میں خاص طور سے بڑے طبقے میں اس چیز کا چلن بہت زیادہ ہے، جھوٹی شان و شوکت اور جھوٹی وزاداری، جھوٹے بیان اور جھوٹی بیان بازی، اس کا چلن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن یہ خوشگوار زندگی کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ خوشگوار زندگی کو نہ صرف یہ کہ برباد کرنے والے ہیں، بلکہ ساری خوشگواری کو ملیہ میٹ کرنے والے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں خوشگوار زندگی کے راستے کا روڑا ہیں تو پھر خوشگوار زندگی کے لیے مناسب اصول کیا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو مکاریاں کر رہے ہیں، عیاریاں کر رہے ہیں، غداریاں کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے گھپلے کر رہے ہیں، یہاں موج مستی سے گزارا کر رہے ہیں، بات صحیح ہے۔ لیکن ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، سماج، دنیا ان کا نام بڑی عزت سے لیتی ہے، شاعر لوگ ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، اخبارات میں ان کی تعریفیں چھپتی ہیں، اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس نے ان کو پکڑ لیا، ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی اور جیل بھیج دیا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ مکاری اور عیاری کی زندگی گزار رہے تھے، فراڈ اور فریب، ان کی ساری زندگی کا یہ جو رخ نظر آ رہا تھا جھوٹ اور فریب پر مبنی تھا۔ بڑے گھپلے باز نکلے یہ تو۔ ایسے میں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، جھوٹ، فریب، مکاری، یہ ساری چیزیں خوشگوار زندگی کے لیے اچھی ہیں، بہتر ہیں، تو آپ فریب میں ہیں، دھوکے میں ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنے آس پاس کو دیکھتے نہیں اور جو کچھ بھی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں اس پر نظر نہیں کرتے۔ خوشگوار زندگی کا ایک ہی اصول ہے، سچائی کے ساتھ زندہ رہو، سچائی کے ساتھ وابستہ رہو، سچوں کا ساتھ دو، سچائی پر ڈٹے رہو۔ یہ ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی تکلیفیں آئیں، کیونکہ سچ پہ چلنا آسان نہیں ہوتا، دشوار راستہ ہے، لیکن انجام کار عزت ہے، خوشگواری ہے، چین و آرام ہے، انجام بہتر ہے۔ درمیان میں کچھ تکلیفیں آ سکتی ہیں، سچائی کو اگر ہم نے اپنی مٹھی میں رکھا ہے تو اس پر چل رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اگر سچائی کو چھوڑ دیں، جھوٹ کا سہارا لیں، تو وقتی طور پر کبھی ہم بچ سکتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھے بن سکتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن انجام کار برا ہی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا مدینے میں، جن کو منافقین کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس طبقے کا سارا دار و مدار جھوٹ پر تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے ہمیں کیا لینا دینا۔ ساری زندگی جھوٹ پر چل رہی تھی۔ قرآن شریف نے ان لوگوں کی زندگی کا ایک نقشہ چند لفظوں میں ایک عجیب انداز سے کھینچا ہے۔ فرمایا قرآن نے کہ جب اللہ رب العزت کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے آسمان سے تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہماری پول کھولنے والی ہو، ڈرتے رہتے، کانپتے رہتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حالات کچھ اتنے سنگین تھے، اور جنگی اعتبار سے اسلام کی پوری تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اتنی دشوار گزار اور لمبے
مقام پر کوئی دوسری جنگ نہیں لڑی گئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا ایسا ہوگا۔ اپیل کی گئی چندے کی، زبردست چندہ ہوا، سب سے زیادہ چندہ جنگ کے نام پر اسی جنگ میں ہوا۔ حالات اتنے سنگین تھے کہ واقعی ان کے ایمان کی داد دینا پڑتی ہے کہ ایسے حالات میں وہ اتنے لمبے سفر میں نکلے، دشواریاں برداشت کی، یہ سب ان کے ایمان اور اخلاص کی بدولت تھا۔ سخت گرمی کا زمانہ، اور گرمی بھی یہاں وہاں کی نہیں، صحرا کی گرمی، ریتیلے میدان، تا حد نظر، پانی کا پتہ نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہاں ملے گا کہاں نہیں ملے گا، اور ایک بڑی فوج کو لے کر جانا بڑے دل گردے کی بات تھی۔ پھر ایک طرف تو یہ کہ گرمی کا سفر ہے، لمبی مسافت ہے، اور پوری فوج کو لے کے جانا ہے، پانی وانی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ فصلیں بالکل تیار ہیں، کھجور کی فصل تیار ہے، بالکل باغ لدے کھڑے ہیں، اگر فصل نہیں اتاری گئی، نہیں توڑی گئی تو نقصان کافی ہو سکتا ہے، اور ایسے میں یہ امتحان کی گھڑی آ گئی۔ لیکن جو ایمان والے تھے ان کو یہ چیزیں کب روک سکتی تھی؟ ان کی جو محبت اللہ اور اس کے رسول سے تھی، ان کی جو محبت دین اور اس کے مشن سے تھی، وہ محبت ان کو کسی سے نہیں تھی، نہ دنیا سے، نہ آرام سے، نہ پانی سے، نہ کھانے سے، نہ فصلوں سے، نہ کھجوروں سے، کسی چیز سے بھی نہیں۔ مسلمان نکل گئے۔ منافقین کا ایک بڑا گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح شام، کوئی صبح آ رہا ہے، کوئی شام آ رہا ہے، کوئی دوپہر آ رہا ہے، معذرتیں کر رہا ہے، طرح طرح کے عذر تراش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول، دیکھیے دل سے تو میں بہت چاہتا تھا اس جنگ میں میں بھی شریک ہو جاؤں، آپ کے ساتھ رہوں، ایسا کروں ویسا کروں، لیکن گھر میں کچھ اس طرح کی پرابلم آ گئی ہے، میں جا نہیں سکوں گا۔ اللہ کے رسول اجازت مرحمت فرما دی، ٹھیک ہے تم مت جاؤ۔ ایک آدمی شام کو آیا، وہ میرے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، بچے بیمار ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ کتنے لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جانا تو ہم بہت چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، بیوتنا عورہ۔ کہا ٹھیک ہے تم مت جاؤ۔ عجیب معاملہ تھا، ادھر مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ نکلو، انفروا خفافا وثقالا، اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی منافق آتا اور کوئی عذر کرتا اور آپ اس سے کہہ دیتے ٹھیک ہے مت جاؤ، بڑی آسانی سے، نہ کوئی ہیل، نہ حجت، نہ بحث، نہ مباحثہ، کچھ بھی نہیں۔ ایسے میں 3 مسلمان، منافق نہیں، سچے پکے مسلمان، ایک آزمائش میں گرفتار ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا اس آزمائش میں، اس کو بتاتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹے وقفے کے بعد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا، جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں iPlus TV پچھلے 2 سالوں سے الحمدللہ مسلسل دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں لگا ہے، اور امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں ناظرین، کئی اور لوگ ہیں جو اس چینل کے ذریعے
फ़ायदा उठा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आपकी ज़िंदगी बदली उन लोगों की ज़िंदगी में भी तब्दीली आ रही है। वो दीन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा ये चैनल किस तरह से चलता है, इसके अखराजात कहाँ से आते हैं? iPlus TV एक फ्री टू एयर चैनल है और इसकी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं। ये चैनल चलता है सिर्फ़ अल्लाह की मदद और उसके बाद आप लोगों के ताउन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस रमज़ान और गैर रमज़ान आप अपनी ज़कात और सदक़ात iPlus TV को देंगे ताकि ये चैनल जो हिदायत की बात इंसानियत तक पहुँचा रहा है वो लोग उस बात को कबूल करें, लोग इस चैनल को देखें। और एक बात याद रखें, हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका एक मफ़हूम है कि जब कोई इंसान किसी को हिदायत की तरफ बुलाता है और सामने वाला हिदायत को कबूल कर लेता है, फिर वो उस पर अमल करता है, तो जितना अमल करने वाले को अजर मिलता है उतना ही अजर उसको बुलाने वाले को मिलता है और करने वाले के अजर में से कमी नहीं की जाती। तो एक बेहतरीन और ज़रीन मौका है iPlus TV के ज़रिए हम जो है दीन की बात लोगों तक पहुँचाए ताकि उनके किए गए आमाल का अजर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें भी मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर भी ज़रूर अपनी ज़कात व सदक़ात हमें ताउन करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका आपको बेहतरीन बदला अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। iPlus TV को डोनेट करने के लिए कॉल करें 09588888826 पर या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें ICICI बैंक, अकाउंट नेम इल्म फाउंडेशन, सेविंग अकाउंट नंबर 001101212311, IFSC कोड ICIC 00000011, ब्रांच अंधेरी वेस्ट। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मेरे आका आपने उनको। खैर मकदूम है नाज़रीन, एक बार फिर आपका मदीना
جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنکواد کا ویرودھ شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف iPlus TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف iPlus TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو زمین پہ برسی۔ اس زمین کا ایک حصہ زرخیز تھا جس نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا، اور گھاس اور بہت سی سبزیاں اگائیں، جبکہ اس کا ایک حصہ بنجر تھا جس نے پانی جذب تو نہیں کیا تاہم روک لیا۔ اس پانی سے اللہ تعالی نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے اس سے پانی پیا اور پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا۔ وہ بارش زمین کے ایک اور حصے پر بھی برسی جو چٹیل میدان تھا، نہ پانی روکتا تھا اور نہ گھاس اگاتا تھا۔ یہ پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کی، اور اللہ تعالی نے اس علم و ہدایت سے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا، سو اس نے خود بھی دین سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور یہ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس علم و ہدایت الہی کی طرف اپنا سر بھی نہیں اٹھایا اور نہ ہی ہدایت الہی کو قبول کیا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے آئیے وکیل صاحب، تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ دراصل کچھ کاغذات پہ آپ کے دستخط چاہیے تھے، یہاں سے گزرا تھا، سوچا لیتا چلوں۔ لائیے۔ نیچے۔ جناب برا نہ مانے تو کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ کہیے۔ آپ اتنے دیندار شخص اور آپ کے گھر میں ٹی وی؟
ٹی وی آج کے دور میں اس سے کون بچا ہے؟ اور یوں بھی وکیل صاحب، ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. کیا ہم نے اس کا دوسرا پہلو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں؟ اب یہی دیکھ لیجیے، عمدہ مثال. یہ چینل دنیا